فانذرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم قال فبعزتک لأغوینہم الا عبادک من المخلصین. اسلام کھو چکا تھا غبار جزیر نے، اسلام کھو چکا غبار جزیر نے. کر طرح گر بیت کربلا میں حسین کی، شک ہو تو جا کے روح پیغمبر سے پوچھ لو. رائے جہدوں میں شریعت حسین کی. فاتحہ بدرگاہ شہدائے کربلا علیہ السلام. بآواز بلند صلوات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. العاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین. بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما علی امام المنتظر الحجۃ ثانی عشر، روحی وارواح العالمین لہ الفداء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم وحاسدیہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. صلوات پڑھیے. بقیت اللہ العظم ولی عصر امام زمانہ حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا فدا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے جد امجد مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور شہدائے کربلا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرنے کے لیے سب مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیے. علماء اعلام مراج اعظام کی سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے، بے روزگاروں کو روزگار مہیا ہونے کے لیے، جن کے ہاں جوان بچی ہیں ان کے رشتے نہیں آ رہے، ان کی وجہ سے ان کے والدین پریشان ہیں، ان کی لڑکیوں کو برابر کے کف مہیا ہونے کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے کربلا کی زیارت پر بہت جلدی رخصت ہونے کے لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ بلند آواز سے دروشی کی تلاوت فرمائیں. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ بلند آواز سے دروشی کی تلاوت فرمائیں. آپ مجھے یہ دیکھ کر، بہرحال میں خود بنفس سے ہی ذات چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ظاہر ہے کہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں اور کس ہستی کے لیے کر رہے ہیں. اس میں آپ 1 روپیہ بھی دیں گے نا، یقین کیجئے آپ کا اجر محفوظ ہے. آپ کچھ نہیں دے رہے، عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کر رہی ہیں، اس کا بھی اجر محفوظ ہے. جو مجلس میں نہیں بیٹھتا باہر عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، انشاءاللہ یہ 9 محرم کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے اس چیز کا ذکر کروں گا کہ اس جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے اور آپ کا مقام کیا ہے.
جو حسین کے رونے والے ان کا مقام کیا ہے، جو حصہ لینے والے ان کا مقام کیا ہے. یاد رکھیے کہ اس طرح سے جس طرح سے آج جب کیا، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی. کیوں آپ کے پاس آئیں، آپ کیوں نہیں خود دیتے؟ ظاہر ہے یہ قرضہ نہیں ہے، یہ حب کا معاملہ ہے. آپ ایک پیسہ بھی اگر آپ نے امام حسین کی راہ میں خرچ کیا تو وہ ادھار نہیں رکھتے. یاد رکھیے محشر میں گناہ گاروں کی 1000 صفحے ہوں گی، 1000 صفحے، جن میں سے 999 صفحوں کی شفاعت فقط امام حسین علیہ السلام فرمائیں گے. یاد رہے امام حسین علیہ السلام پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد اور ایک صف میں باقی انبیاء، اولیاء، معصومین سب ہوں گے شامل. اور اس ایک صف میں بھی جب کسی نبی کے پاس آپ جائیں گے نا تو نبی کہیں گے میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ، آخری جو اجازت ہے امام حسین سے لے لو. ظاہر شفیع روز جزا. تو شفاعت اگر چاہیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ دیتے ہیں تو انہی کے صدقے میں مل رہا ہے نا، انہی کے صدقے میں مل رہا ہے. اگر کچھ خرچ کر رہے ہیں تو نہ جانے کتنا ملے گا. آپ دنیا کے بینکوں میں جمع کراتے ہیں کہ جناب اتنا وہ پرافٹ دیتے ہیں، اتنا وہ پرافٹ دیتے ہیں. اس بینک میں جمع کرائیے جس میں پرافٹ اتنا ملتا ہے کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود انسان کو یعنی کرے تو اس کا ثواب کچھ ہو. مولانا میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، میں نے سنبھال کے رکھے ہیں. اپنی اولاد سے کہا ہے میرے مرنے کے بعد امام بارگاہ میں اتنے دے دینا، مسجد میں اتنے دے دینا. یاد رکھیے اپنی زندگی کو کیوں نہیں دے کے جاتے؟ اولاد پر بھروسہ کیوں کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے اولاد پوچھے ہی نہیں آپ کو. ذرا جس کی خاطر انسان اتنی زحمت کرتا ہے یہی اولاد محشر کے دن آپ کی شکایت کرے گی. پروردگارہ ہمارا قصور نہیں ہے. کیوں ماں باپ گھر میں ایسی ایسی فلمیں لے کے آئے تو انہوں نے چلائی تو ہم نے دیکھی. ماں باپ سے پوچھیے تو وہاں تو آپ کے خلاف جناب اولاد بھی ہو جائے گی. تو اولاد جس کی خاطر زحمتیں کرتا، تو اپنی زندگی میں اگر آپ 1 روپیہ دیں گے نا اور مرنے کے بعد کوئی آپ کی طرف سے 1,00,000 روپیہ دے گا، اس کا ثواب اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو آپ اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں. ڈرتے کیوں اپنے ہاتھ سے دیتے ہو کہ اولاد دے گی؟ میں پیسہ رکھ رہا ہوں اولاد دے گی. بھائی خوشا بحال ان والدین کا جن کی جو اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں جو ان کے لیے فاتحہ پڑھتی ہے. ورنہ آج کل جس طرح زمانہ آ رہا ہے نہ جانے کیا ہے. تو مجھ سے کہا گیا اب والدین کا ذکر، حالانکہ آج میرا ارادہ نہیں تھا لیکن والدین کا ذکر آ گیا تو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کتنا حق ہے ان کا ماں باپ کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ کبھی نہ کہیں مجھے ماں باپ نے دیا کیا ہے، میرے پاس چھوڑا کیا ہے. کیا کچھ تمہیں نہیں دیا یہ بتاؤ. یہ نہ کہا کہ کیا چھوڑا ہے، یہ سمجھو کہ کیا کچھ نہیں انہوں نے اپنے پاس رکھا، سب کچھ دے دیا تمہیں. اپنا خون جگر پلا کے تمہیں پروان چڑھایا. جو چیز تمہارے منہ سے نکلی وہ انہوں نے لا کے دی ہے. جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان ہوتا تو تب آپ فاتحہ پڑھتے، جائیداد چھوڑتے تب آپ فاتحہ پڑھتے. اور ان کا یہ احسان ہے. ایک شخص چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد آیا اور کہا مولا میری ایک ماں ہے، ضعیفہ ہے، چل نہیں سکتی، اپاہج ہے، ٹانگوں سے حرکت نہیں کر سکتی. اس سال میں اس کو حج پر لے کے گیا ہوں. سنیے ذرا توجہ سے، اپنے ذہنوں میں نوجوانوں اس چیز کو بٹھا لو. نوجوانوں جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ماں باپ نے کیا کیا ہے، یہ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کیا ہے ان کا مقام. میری ماں ہے، اپاہج ہے، چل نہیں سکتی. اس سال میں اس کو حج پر لے کے گیا ہوں، اس کے کندھے پر بٹھا کے اس کو حج کرایا، طواف کرایا، ہر چیز کا خیال رکھا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا. اور مولا ماں بھی مجھ سے راضی، مولا ماں بھی مجھ سے راضی اور دعائیں دے رہی ہے. مولا یہ بتائیے کیا میں نے وہاں کا وہ حق جو مجھ پر تھا وہ ادا کر دیا؟ ماں کا وہ حق جو مجھ پر تھا کیا میں نے وہ ادا کر دیا؟ مولا ذرا غور سے سنیے مولا کا جواب کیا ہے. اس نے کہا کہ میں نے حج کرایا اپنے خود کندھے پر بٹھا کے، ہر چیز کا اس کا خیال رکھا ہے، طہارت کا، ہر چیز کا، جو کچھ
پورے اچھی طرح کہ ماں مجھ پر مطمئن بھی ہے، دعا بھی دے رہی ہے، راضی بھی ہے، کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا؟ تو مولا نے چہرے پر غضب کے آثار طاری ہوئے. غصے سے مولا نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا، ہے ایک حج کرا کے اور تو یہ تصور کر رہا ہے ماں کا حق ادا ہو گیا؟ مولا فرماتے تو 950 جس طرح جناب نوح نے تبلیغ کی ہے نا 950 برس، اس طرح سے 950 حج کرے اور ہر حج میں ماں کو اسی طرح سے لے کے جائے. تو مولا فرماتے جو ایک کروٹ جو ماں کے پیٹ میں لی تھی نا اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا. ایک کروٹ کی قیمت تو ادا نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ پوری زندگی 9 مہینے میں کتنی کروٹیں لے لی تم نے، کتنا کچھ کیا. ماں اس کے بعد کس طرح سے 2 سال تک دودھ پلاتے ہوئے، کس طرح آپ گیلے بستر پر لیٹتی تھی، تمہیں خشک بستر پر لٹاتی تھی. تو ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نہ باپ کا حق ادا ہو سکتا. تو نوجوانوں قدر کرو جب تک ماں باپ زندہ ہے. یعنی جناب موسیٰ سے کہا کہ جو میری اطاعت میں اتنی انتہائی کوشش کرتا ہے کہ دن رات عبادت میں بسر ہے، تسبیحات میں ہے، نماز شب پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، مجالس سن رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان ہے. تو موسیٰ مجھے خدا اپنی وحدانیت کی قسم، میں اس کو اوندے منہ جو والدین کی اطاعت نہیں کر رہا، میں اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالوں گا. اور جو میری اطاعت میں کوتاہی کر رہا ہے لیکن والدین کی اطاعت میں کوتاہی نہیں کرتا. ماں نے بلایا پانی مجھے چاہیے، پانی لے کے گیا، ماں سو گئی. آپ کا فرض ہے کہ کھڑے رہیں. کب اس کی آنکھ کھولے؟ کب اس کی آنکھ کھولے؟ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ بوڑھا تو جان ہی نہیں چھوڑتا. ظاہر ہے کہ ان کے بڑے حقوق ہیں، جب چلے جائیں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا. اور یاد رکھیے کہ معصوم کے پاس ایک شخص آیا نا، کہا حضور میرے لیے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جیسے میں دعا مانگوں دعا قبول ہو جائے. کہا ماں باپ ہیں؟ کہا نہیں، ماں باپ چلے گئے. کہا ان کی قبروں پر جا کر دعا مانگا کرو. یاد رکھیے کربلا کی زیارت اگر چاہیے نا، ماں باپ آپ کی نہیں ہے نا دنیا میں، ان کی قبروں پر جا کے کیا جس طرح سے زندگی میں خطاب کرتے تھے نا ان سے اسی طرح خطاب کرو. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر سال پورا ہونے سے پہلے کربلا کی زیارت کا اسباب مہیا نہ ہو جائیں تو مجھے نہ کر لیں. بہت متبرک چیزیں ہیں ماں باپ، بہت عالی چیزیں. جب یہ چلے جائیں گی نا نعمتیں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کیا نعمتیں ہم سے چکے. میں اس کو اوندے منہ جو میرے ماں باپ اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں. اب ایک لفظ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے کسی کے ماں باپ اگر معصوم ہو، ہیں کسی کے ماں باپ معصوم؟ گناہگار. ہم سب، میں بھی اس میں شامل ہوں، گناہگار. تو ایک بات کہہ دوں اگر آپ کی اجازت ہو، کہ گناہگار ماں باپ کی اطاعت اگر جنت میں لے جائے تو تعجب نہ کرنا. اگر گناہگار ماں باپ کی نافرمانی جہنم میں لے جائے تو کوئی بھی تعجب نہیں کرتا. اس لیے کہ حدیث ہے، کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ماں باپ کی اطاعت جو ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، ماں باپ کی اطاعت اگر نہیں کر رہا تو جہنم میں کیسے جائے گا؟ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، ماں باپ کی اطاعت کر رہا ہے تو جنت میں کیسے جائے گا؟ کوئی پوچھا آج تک؟ کسی نے مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ خاکی والدین ان میں اتنی طاقت ہے، وہ اپنی گناہگار اولاد کی شفاعت کر سکتے ہیں، تو نوری والدین انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو وہ کیسے نہیں شفاعت کر سکتے؟ کیسے جناب؟ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خود لکڑی کو کھاتی ہے. کیسے کھاتی ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب علی پر معاملہ آتا ہے نا، سب پیشانی پر شکن بھی آ جاتی ہے. کیسے ہے؟ کیوں ہے؟ آپ کہتے رہیں جناب فرشتے ہوا چلاتے ہیں، کوئی نہیں کہے گا آپ سے. آپ کہتے رہیں کہ جناب بارش فرشتے برساتے ہیں، کوئی نہیں کہے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. فرشتے رزق دیتے ہیں،
تقسیم کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کہے گا. اور اگر معصومین کے متعلق آپ کہہ دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ رزق مولا تقسیم کرتے ہیں. میں کہتا ہوں مولا تقسیم نہیں کرتے، ان کے نوکر تقسیم کرتے ہیں. ان کے نوکر تقسیم کرتے ہیں. لیکن ہے تو یہ مقسم تو یہی ہے نا بھئی. خدا کبھی آتا نہیں زمین پر کہ آگے آپ کے ہاتھ میں دے لو ابھی اتنے یورو لے لو، یہ اتنے من گندم لے لو، یہ روٹیاں لے لو. تمہیں تو آتا نہیں. تو معصومین بھی بہت عظیم ہیں، وہ بھی نہیں آتے. جب آپ پکاریں گے تو ان کے نوکر آتے. کمبر کہتے ہیں پہلے مجھے بلاؤ پھر میرے مولا کو زحمت دینا. یہ نہیں کہ ذرا ذرا بات پر کہیں مولا آ جائیں. آپ ہر کام میں دیکھتے ہیں کہ مولا آیا اس قدم سے راضی ہیں یا نہیں. تو روحانی والدین اور نوری والدین کیا ان میں اتنی طاقت نہیں؟ اب ایک آدمی نے بڑے جسارتانہ انداز میں کہا کہ جناب کیا مولا علی کے پاس کوئی ڈپو ہے؟ یہ یعنی گستاخی کی حد دیکھیں، تخاطب کا انداز دیکھیں. یعنی اگر نہیں آپ کا عقیدہ تو کم سے کم اتنا احترام تو کریں کہ مولا علی کیسی شخصیت کہ انبیاء جس کے احترام میں جھکے ہوئے ہیں، وہ ہستی جس کے احترام حسنین کر رہے ہیں، وہ ہستی جس کا احترام جناب زہرا کر رہی ہیں. محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد عجل فرجا. جس کے لیے سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں احترام کریں اس کو محمد کہتے ہیں، اور جس کے لیے سرکار رسالت کھڑے ہو جائیں اس کو جناب زہرا کہتے ہیں، اور جس کے لیے جناب زہرا جھک جائیں اس کو علی کہتے ہیں. یا رسول اللہ علی 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 کا مالا علی علی دنیا کا ناصر علی علی سب کا مالا علی علی فاتح خیبر علی علی حاجی کا سر علی علی بس کلندر علی علی بس کلندر علی علی سے بولو علی علی. امرائے ہستی میں ایک واقعہ درج ہے بڑا عجیب سا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان کے نوکر ایک دن ایک شخص نامور جس کے دل میں علی نہیں تھا وہ گیا، جس کے دل میں علی نہیں بستا تھا وہ گیا، دیکھا مولا علی ہاتھ سے اشارے کر رہے ہیں، کبھی مشرق کی طرف کبھی مغرب کی طرف، کبھی سامنے کبھی پیچھے. تو حیران ہو کے دیکھتا رہا کہ مولا جی کیا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کائنات کے رزق تقسیم کرنے کے متعلق ہدایات دے رہا ہوں. اس نے کہا اب کون کس نے دیکھا کس نے دیکھا، ایسے ہی کہہ دیا مولا نے، چلو بھی کوئی بات. چند دن کے بعد اب وہ شیشی میں ایک کیڑے کو بند کر کے، چونٹی کو بند کر کے جیب میں ڈال کے اب پہنچا بھی امتحان لینے کے لیے. یعنی وہ امتحان لے رہے ہیں جن کو 40 سال میں ایک سورج یاد نہ ہو سکی ہے. اور پھر مشورہ دینے والے بھی ایسے ایسے گزرے ہیں مولا کو جنہوں نے مشورہ دیا. ایک شخص آیا اس نے کہا مولا میں نے دیکھا ہے جب سے آپ کو سوال کرتا ہے نا آپ سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے، آپ فوراً جواب دے دیتے. کہا کیوں بات ہے؟ کہا سوچا کیجئے ہو سکتا ہے معاذ اللہ غلطی ہو جائے، کیونکہ خود انسان جب غلطی کرے تو دوسرے بھی سامنے اس کو ایسے ہی نظر آتے. اور ذہن سے بات نہ رہ جائے ایک بات کہہ دوں، میں نے پہلے دن کہا تھا آج پھر کہہ رہا ہوں، سوال پوچھیے آپ کا حق ہے، بیان سمجھ میں نہ آئے اس کا مطلب نہ آپ مجھ سے پوچھیے، لیکن اوٹ پٹانگ قسم کے سوال یاد رکھیے امتحان لینے کے لیے اگر آپ پوچھیں گے میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ کے اعمال ہفت ہو جائیں گے عالم دین سے.
اگر امتحان لینے کے لیے کسی سے سوال کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں، اختیار نہیں ہے. آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے پوچھیں. آپ کو نہیں علم تو پوچھیں. یہ نہیں کہ 5-10 مولویوں سے پوچھ کے اس کے بعد ایک اور مولوی سے پوچھا، اب دوسرے دن گئے علماء کی توہین کر رہے ہیں. یاد رکھیے روحانیت کی عزت سے آپ کی عزت ہے. اپنی ساری زندگی صرف کر دی ہے. آداب ہیں ہر چیز کے، سوال کرنے کے بھی آداب ہیں، کھانے کی بھی آداب ہیں، پینے کی بھی آداب ہیں، سونے کی بھی آداب ہیں، چلنے کے بھی آداب ہیں، مجلس میں بیٹھنے کے بھی آداب ہیں. یہاں اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں تو اس آداب کو سیکھیے. اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو حر کی طرح آئیے مجلس میں، اور اگر دوست ہیں تو حبیب بن کے آئیے. یہ نہیں ہے تمہارا یہ ہے کہ سوال پوچھیے، آپ کا حق ہے، لیکن خدا را امتحان. ظاہر ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ میں سمجھتا نہیں. اللہ نے مجھے اتنا مجھ پر کرم کیا امام زمانہ کے صدقے میں. میرے پاس کوئی آ جائے تو میں پہچان لیتا ہوں یہ منافق ہے، یہ مومن ہے. یہ نہیں بات ہے، یہ ممبر پر کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ آئیے، مطمئن نہیں ہے تو مطمئن کروں گا میں، اور اگر نہیں تو میں کہوں گا دیکھ کے میں آپ کو بتا دوں گا. بہرحال یہ کہ آپ سوال کریں، اجازت ہے میری طرف سے، لیکن امتحان لینے کے لیے نہیں. تو ظاہر ہے کہ امتحان بھی ظاہر ہے کہ وہ لے رہے ہیں جنہوں نے ابھی کہا. ایک آدھ مسئلہ یاد کر لیا، مولوی صاحب کے پاس آ رہے ہیں. ایک عالم دین درس پڑھاتے تھے. ایک شخص جو ان پڑھ تھا بالکل، مولا کی زری کے ساتھ جا کے ٹکرے مارتا، مولا مجھے علم دے، مولا مجھے علم دے. بہرحال مولا نے خواب میں اس کو بسم اللہ نہیں بے اس کو پڑھائی. اب اٹھا تو اس کے جناب قرآن کی آیتیں بھی اس کو یہ عجیب کیا. اب وہ آ کے استاد کے درس میں، اور وہ عظیم الشان مر جاتے جن کے درس میں آ کے وہ ایک لفظ کہیں فوراً کھڑا ہو جائے، حضور یہ ایسے نہیں ہے. یہ تھا. ایک دو دفعہ تو کہا تو مجتہد نے صبر کیا. چوتھی دفعہ جب اٹھا تو انہوں نے کہا خاموش ہو کے بیٹھ جا، جس نے تجھے بے پڑھائی ہے نا اس نے مجھے پورا قرآن پڑھایا ہے. کہ دو لفظ آ جائے تو انسان جو ہے نا وہ اچھلتا ہے. وہ کہتے ہیں ظرف چھوٹا ہو نا تو چیز زیادہ آ جائے تو پھر وہ اچھلتی ہے. اپنے آپ کو سنبھالیے. جب آپ کسی کے سامنے آئیں، کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھیں تو احترام کرتے ہوئے یہ سمجھیں کہ آپ ان سے پوچھنے آئے تو آپ سے وہ بزرگ ہے، صاحب عزت. جس طرح سے اگر پیش نماز ہے، نماز پڑھا رہا ہے، وہ آپ سے زیادہ عزت رکھتا ہے. اس لیے اگر آپ اس کو نوکر سمجھتے ہیں نا پیش نماز کو، تو پھر آپ کی کوئی نماز درست نہیں ہے. نوکر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیے، نوکر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کو افضل سمجھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ غریب ایسا ہے آپ سب کی نمازیں اپنے گندے پر رکھ کے بیچارہ پڑھ رہا ہے. سب گناہ اگر غلط ہو گئی تو بیچارے وہی پکڑا جائے گا نا. تو کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ ہاں آپ کے سارے چیزیں جو ہے نا اپنے کندھے پر رکھ کے وہ بوجھ برداشت کر رہا ہے. تو آپ اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں. اور مولوی کو بھی چاہیے اپنا وقار خود قائم رکھے. بلند آواز صلوات پڑھیے ایک مرتبہ. تو ظاہر ہے کہ میں خود ممبر پر میں آتا ہوں، مجھے خود جو میں دیکھ کے آتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ وہ میں نہیں پڑھتا، مجھ سے پڑھوائے جاتے، مجھے نہیں پتا. خود ذہن میں آتی جاتی چیزیں وہ خود عطا کرتے ہیں. یہ ممبر ہے، کن کا ممبر ہے؟ یہ پیغمبر اسلام کا. تو آیا شیشی میں بند کر کے چونٹی کو جیب میں ڈال لی. اب دیکھا کہ مولا پھر اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں. مولا کو تو علم ہے نا کہ کس لیے آیا یہ. پھر اشارہ کر رہا ہے اسی طرح. تو اب وہ پوچھتا ہے مولا آج کیا کر رہے ہیں؟ تو مولا نے جواب دیا نا کافی تھا اس کے لیے، لیکن شرم والوں کے لیے کافی ہوتا ہے. کہتا مولا آج کیا کر رہے ہیں آپ؟
تو مولا نے جواب دیا کہ آج اس چونٹی کا رزق تقسیم کر رہا ہوں جو تیرے جیب میں شیشی کے اندر بند ہے. آج میں اس چونٹی کا رزق تقسیم کر رہا ہوں, اس کے متعلق ہدایات دے رہا ہوں جو شیشی کے اندر تیرے جیب میں وہ جو چونٹی بند ہے اس کا. تو بہرحال یہ کہ مولا کا امتحان لیا. تو مولا سے امتحان لینے والے بھی ایسے ایسے ہیں نا جن کو خود کچھ نہیں آتا, جن کو خود کچھ نہیں آتا. اب ان کے علم کا اندازہ اسی سے آپ کریں کہ جب اس نے کہا نا کہ مولا آپ سوچتے نہیں, فکر نہیں کرتے, آپ فوراً جواب دیتے تھے. مولا نے کہا یہ بتا. اب مولا نے دیکھ لیا اس کے پاس علم تو ہے ہی نہیں, یہ چٹا ان پڑھ ہے, بالکل ہے ہی کچھ نہیں اس کے پاس. تو مولا کہتے ہیں یہ بتا تیرے ہاتھ کی انگلی کتنی ہے؟ فوراً کہتا ہے 5. مولا کہتے ہیں فکر نہیں کیا, سوچا کیوں نہیں, غور کیوں نہیں کیا؟ غور و فکر سے کرتا, ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے. کہا مولا جب سے میں پیدا ہوں میں نے دیکھا 5 ہے, چھٹی نہیں ہوئی, اس سے 4 نہیں ہوئی, 5 ہی ہیں. کہا یاد رکھ. اب مولا نے دیکھا کس طرح سمجھایا جو چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں نا, اے فار ایپل, اور ساتھ ہی ایپل کے سے ہی ایپل دکھا دیا اس کو, بیٹا اور اے فار ایپل اور یہ اے فار ایپل اور یہ سیب ہے, دکھا دیا اس کو. تو اب بچہ سمجھ جاتا ہے. اگر بچے کو ایسے پی ایچ ڈی والی باتیں کریں تو بچہ نہیں سمجھے گا. جو جس کا ہے نا کلم الناس علی قدر عقولہم, مولا نے انہی کے لیے بتایا تھا. دیکھو میں جو ان کے باتیں کرتا ہوں ان کی عقلوں کے مطابق. تو جب اس نے کہا نا کہ جب سے میں ہوش سنبھالی میں نے دیکھا 5 ہے, چھٹی نہیں ہوئی, نہ 4 ہوئی. تو مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ جس طرح سے تیرے ہاتھ کی 5 انگلیاں تیرے سامنے ہر وقت حاضر ہیں, تجھے نہ ہاتھ دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت ہے, نہ تجھے غور کرنے کی ضرورت ہے. یا رکھ مجھ علی کے سامنے کائنات اسی طرح سے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے. جب علی چاہتا ہے دیکھتا ہے پوری کائنات علی کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے. اب نعرہ لگا ہے تو اس سے میں نے پہلے بھی کہا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں آپ کا اعتراض نہیں کہ یہ جو ذاکر پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں نعرہ لگاؤ گے تو ایک ختم قرآن کا ثواب ملے گا. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ختم قرآن کا ثواب. تو بہرحال میں نے پہلے عرض کیا اس سے پہلے, لیکن آج جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے عالم دین گزرے, بہت مقدس عالم دین, خانقاہ ڈوگرہ, جن کو اگر علم ہے لاہور سے سرگودا کی طرف جائیں تو رستے میں خانقاہ ڈوگرہ, اس جگہ کے عالم دین مولانا سید ارشاد حسین زیدی, بہت مقدس آدمی. وہ کہتے ہیں میرے اندر, وہ حافظ کفایت حسین صاحب کے شاگرد تھے, علامہ حافظ کفایت حسین صاحب کے شاگرد تھے. وہ کہتے ہیں میرے اندر یہ خیال آیا ذہن میں کہ ہے یہ ایک رکعت میں مولا پاؤ رکھتے تھے, دوسرے رکعت تک پہنچتا نہیں تھا, قرآن ختم ہو جاتا تھا. کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں سوچتا رہا. ایک رات خواب میں حافظ صاحب کی زیارت ہوئی. حافظ صاحب آئے اور حافظ صاحب نے آ کے کہا ارشاد ذرا سوچ کے سوچا کر, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کے بعد کفر آ جائے. کہتے میں حیران کہ یہ حافظ صاحب مجھ سے کیا بات کر رہے. کہتے میرے قریب آؤ. کہتے دیکھ میرے کندھے پر کان رکھ. کہتے میں نے کندھے پر کان رکھا تو اس سے کسی سورت کی تلاوت ہو رہی تھی. کہا میرے ہتھیلی پر کان رکھ, اس سے کسی اور سورت کی تلاوت ہو رہی. دوسرے کندھے پر. کہتے اسی طرح سے وہ مجھ سے حکم فرماتے رہے. میں نے دیکھا تو جب میں نے سن لیا نا تو ایک مرتبہ غصے سے کہتے ہیں ارشاد جب میں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں تو مجھ میں انہوں نے اتنی طاقت دی ہے کہ میرے ہر عضو سے قرآن کی سورت کی تلاوت ہو رہی ہے. وہ تو ہیں ہی مجسم قرآن. القرآن ما علی وعلی مع القرآن, الحق مع علی وعلی مع الحق. یاد رکھیے علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ. یعنی علی حق کے پیچھے نہیں, حق علی کے پیچھے. تو ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ بھی حق کے پیچھے ہیں یا نہیں؟ آپ بھی علی کے پیچھے ہیں, حق بھی علی کے پیچھے. تو پھر یاد رکھیے حق ہمارا پیر بھائی ہے.
सब मिल के बोलो अली अली सब जोश से बोलो अली अली। हक हमारा पीर भाई है, तो एक भाई हक हो तो फिर दूसरे भाई को सोचना चाहिए मुझे क्या होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा खुद सोचे, मुझसे ना पूछिए, उलमा से पूछिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ आप अली अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, मानने वाले हैं, तो फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि आका को क्या पसंद है। गुलाम का काम है आका की पसंद को पसंद रखे और आका की नापसंदगी को नापसंद रखे, यही काम है, कुछ नहीं। मुहर्रमात से बचिए, वाजिबात को अदा कीजिए। वो कहते हैं जनाब क्या करें, जन्नत भी मुत्तकीन के लिए, इमाम भी मुत्तकीन के लिए, और किताब भी मुत्तकीन की हिदायत करती है। तो तकवा कोई इतनी खतरनाक शय नहीं है जिससे आप डर गए। इतनी आसान शय कि जो आप हर एक इस पर कारबंद हो सकता है, याद रखिए। तकवा जिसके मुतल्लिक ये है कि उसके बगैर कोई कदम आप नहीं उठा सकते। बस आप किताब देखें, किताब कहती है हुदल लिल मुत्तकीन, मैं मुत्तकीन के लिए हिदायत हूँ। जब मौला के पास जाते हैं तो मौला कहते हैं मैं इमामुल मुत्तकीन, मैं मुत्तकीन का इमाम हूँ। जब जन्नत की तरफ जाते हैं तो जन्नत कहती है उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। तो जाए कहाँ? तो फिर बेहतर नहीं है कि तकवे की तारीफ पूछ लें। एक शख्स आता है अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास, हुजूर ये बताइए हर तरफ तकवा है, हर तरफ तकवा है, तकवे की तारीफ क्या? अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं तकवे की तारीफ ये है कि एक शख्स घर से निकले, मेरी तरह अबाकबा उसने पहनी हो, लिबास भी काफी पहना हो, और रास्ता भी तंग हो, और दोनों तरफ खारदार झाड़ी हो, वो अपने लिबास को बचा के आखिरी मंजिल तक पहुंचे, इसको मैंने मुत्तकी तकवा। जब ये जनाब सुना तो वो शख्स जो है ना वो कहता फिर हम गए, मर गए, फिर हमारा कोई ठिकाना नहीं। ज़ाहिर है कि एक भी गुनाह ना हो, कुछ भी ना हो, पहले मंजिल से चले आखिरी मंजिल तक पहुंचे, कुछ भी ना लगे उसको, एक कांटा भी ना लगे। तो वो आया मौला कायनात, हल्लाल मुश्किलात, लंगरे जमीन व आसमान, हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला उस दरवाजे पर आए जिसका दरवाजे का फकत तसव्वुर आ जाए तो मुश्किलें खत्म हो जाती है। तकुलबा किया, मौला निकले, मुस्करा, कहते क्या बात? कहा या अली मैं बड़ा परेशान हूँ। कहा किस वजह से? मैं मौजूद हूँ फिर परेशानी? कहा या अली मैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास गया था, तकवा की तारीफ पूछी, उन्होंने ये बताई। तो मौला मुस्करा के कहते हैं ठीक उसने बताई, लेकिन वो तकवा खास लोगों का, आम लोगों का नहीं। खुद अब्दुल्ला भी इस पर कारबंद नहीं हो सकता, चले जाए कि तुम खुद कहने वाला भी इस पर अमल नहीं कर सकता। मौला क्या कहा? कहा हाँ यही। कहा अब आ मेरे पास बैठ, मैं तुम्हें तुम्हारा तकवा बताता हूं। सुनिए, यकीन कीजिए, अली वालों खुश हो जाओ। अली वालों ने, मौला अली ने जो तकवा की तारीफ बताई है ना, ये मौलवी जो हमें डराते हैं ना, मैं आज आपके लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ। बुलंद आवाज सलवात पढ़िए एक मरतबा। मौला फरमाते तकवे की तारीफ ये कि एक शख्स घर से निकला, बारिश हो रही है, फिसलन भी है, वो चलता है, एक कदम दो कदम चलता है, गिर पड़ता है, कपड़े झाड़ के फिर खड़ा हो जाता है, फिर दो कदम चलता है, फिर गिर पड़ता है, फिर कपड़े झाड़ के खड़ा हो जाता है। मौला फरमाते इस तरह से वो गिरते पड़ते मंजिल पर पहुंच जाए, इसको कहते हैं मुत्तकी। यानी गुनाह हो गया तौबा कर ली, गुनाह हो गया तौबा कर ली, गुनाह हो गया इसलिए कि इंसान खता और निशान का पुतला है। तो अब आप बताएं, आप तो नहीं घबराएंगे तकवा से? एक मर्तबा सब मिलकर बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए। तो बहरहाल मैंने कल अर्ज किया था, कुरान की जितनी सूरतें सब मासूम है, कुरान की जितनी सूरतें सब मासूम है, और जो किसी से मांगे आप, आपको मिलता। सूरह अलहम से शिफा मिलती है, सूरह रहमान से इज्जत मिलती है, सूरह कौसर से औलाद मिलती है। यानी सूरह कौसर देखने में छोटी है लेकिन औलाद देती है। आप मांग के देखें, आप पढ़ के देखें, और अगर किसी को ना तो मुझे पास आए, मैं उनको बता दूंगा कैसे पढ़ना। जिसके यहाँ औलाद नहीं है, ये गारंटी के साथ सूरह कौसर अगर वो पढ़ेगा
اس لیے کہ یہ جناب زہرا سے متعلق ہے. سورہ کوثر اس کو اولاد دیتی ہے، اگر نہیں ہے کسی کے پاس تو یہ نہ کہنا کبھی کہ جناب جب اللہ نے نہیں دی تو سورہ کوثر دے گی. یہ نہ کہنا جب اللہ نے نہیں دی تو حسین کیسے دے گا. یعنی آپ چھوٹی سی سورہ ہے سورہ کوثر، قرآن کی وہ شفا دے سکتی ہے، وہ اولاد دے سکتی ہے. تو یاد رکھیے پھر قرآن ناطق کا ایک چھوٹا سا سورہ شہزادہ علی اصغر اولاد نہیں دے سکتا. آپ کے مانگنے میں کوتاہی ہے، ان کے دینے میں کوتاہی نہیں ہے. ہم نے آج تک مانگا ہی نہیں. آپ مانگ کے دیکھیں، تجربہ کریں آپ، اور اس کے بعد نہ ملے تو پھر مجھے کہیں. لیکن مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. اس فقیر کی طرح مانگیں جو کسی دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹائے، آواز دے، دروازہ نہ کھلے، اس کا یہ مطلب نہیں وہ ناراض ہو کے چلا جائے، وہیں بیٹھ جائے. وہ کبھی تو دروازہ کھلے گا نا، کبھی تو دروازہ کھلے گا. یہاں سخی کا دربار ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دروازہ دیر سے کھولیں اس لیے کہ آپ سے راضی نہ ہو، ہمارے گناہ اتنے ہوں، یا ان کو آپ کی آواز اتنی پیاری لگے وہ کہیں یہ مجھے بار بار مجھے پکارتا رہے، یا علی یا علی. تو بہرحال یہ کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں، یہاں سے ملتا ہے سب کچھ. وہ جو جاتا ہے نا واپس، وہ فقط وہی جاتا ہے جو شک کی منزل میں ہو. آپ یقین مولا کے ماننے والے اس مولا کے جو یقین کی آخری منزل، تو لہذا آپ کو کبھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ مدد کریں گے یا نہیں کریں گے، علی آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو پھر کبھی نہیں آئیں گے. یاد رکھیں اگر یقین کے ساتھ پکاریے تو کہیں بھی انسان پکارے، کس گھڑی پکارے، جس وقت پکارے، جس ملک میں پکارے، جہاں پکارے، رات کو پکارے، دن کو پکارے، الفاظ ختم نہیں ہوں گے. مولا پوچھیں گے بتا تجھے تکلیف کیا ہے. اور آج جس چھوٹی صورت کا میں نے ذکر کیا، شہزادہ علی اصغر، سورہ قرآن ناطق کی چھوٹی صورت. جب قرآن صامت کی صورت جو ہے وہ اولاد دے سکتی ہے تو پھر قرآن ناطق کی صورت اولاد نہیں دے سکتی. پیغمبر نے کہہ دیا اولاد نہیں ہے، لیکن حسین نے کہا تجھے میں دوں. 7 بیٹے دیے، اس نے کہا بس. اگر کوئی بس کر دے تو یہ اپنی بات ہے، لیکن وہاں سے جب عطا ہوتی ہے تو پھر اس میں کمی نہیں آتی. آپ پکارتے جائیں. اور یہ تو بہت بڑی شخصیات ہے. آپ غلام حضرت جون سے مانگیں، آپ کو مایوس نہیں کریں گے. یہ بھی باب الحوائج. کربلا کے جتنے شہید ہیں سب باب الحوائج، جتنے شہید ہیں. اور ان کی عظمت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ آپ کا اور میرا 12واں امام، زمانے کا امام، اللہم صلی اللہ کہ جب گنج شہداء پر پہنچتے ہیں تو امام زمانہ کی یہ آواز آتی ہے، بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائے. اصحاب حسین، ذرا تصور کیجئے، آپ نے سوچا کبھی امام زمانہ کے ماں باپ کون ہیں؟ امام فرما رہے کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائے اے صاحب حسینی. تو کیا وہ دے نہیں سکتے جنہوں نے اتنا کارنامہ کیا، جنہوں نے اتنا کارنامہ کیا؟ ایک فکرہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، یعنی ان کا ذکر میں نے نہیں پڑھ سکا. وہاب قلبی، کربلا کے ایک شہید ہیں جن کا نام ہے وہاب قلبی. کربلا کے شہید، کربلا کے دولہ، حقیقتاً دولہ. یہ جناب قاسم کی تو شادی ظاہر ہے کہ نکاح وہ تو کس عالم میں ہوا. ان کو 15-16 دن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا ان کی شادی. نصرانی مذہب پر تھے، نصارہ سے. اب تاریخیں خاموش ہیں کیسے ان کو القاء ہوا، کس نے ان کو کہا. لیکن یہ کربلا آئے، کربلا کے راستے پر ہی انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے مذہب اسلام اختیار کیا، شیعہ مذہب پر آئے، امام کے قدموں میں آئے اور پرانے جانثاروں کو بلا دیا. شخص نے نوجوان یہ دولہ
हमेशा बंद करता हूँ, आज बंद। आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। बारक की सलावत। याद रखिए, जो सिनेमा में जा रहा है ना, उसको शैतान नहीं बहकाता। जो नेक काम नेक तस्करा हो ना, तो ऐसी बातें होती हैं। रुकावट आती है नेक कामों में। जो मस्जिद में जा रहा है उसी को शैतान आके बहका। जो सिनेमा में जा रहा है उसको कुछ नहीं कहता। जो गलत रास्ते पर जा रहा है उसको कुछ नहीं कहता, उसको जरूरत ही नहीं। इसलिए कि शैतान बहकाता ही, और जितना बड़ा वो मुत्तकी हो जाएगा ना, उतना बड़ा उसका अपना चेला उसके पीछे लगाता है वो। तो लिहाजा घबराया ना कीजिए। और एक बात जो है ना, अक्सर लोग जो है मुझे कि मौलाना बाज़ लोग सो जाते हैं, ज़रा आप उनसे भी कहा करें। मैंने कहा मैं कभी नहीं मजलिस में कहता कोई सो रहा हो तो आराम से सोए भाई, सो। इसलिए कि याद रखिए, आले मोहम्मद का जहाँ तज़किरा होता है वहाँ क्या होता है। अब देखें, अजीब बात है, मजलिस में आए तो उसको नींद आती है, लेकिन सिनेमा में 3 की बजाय 4 घंटे 5 घंटे की फिल्मों कभी नींद नहीं आएगी। इसलिए कि जब आले मोहम्मद का तज़किरा है तो अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं, तो जन्नत की हवाएं आती हैं। तो वो कौन है जिसको नींद ना आए फिर ऐसी ठंडी हवाओं में। और जब सिनेमा में जाता है तो फिर अल्लाह की तरफ से डंडे पड़ते हैं, तो डंडों में नींद नहीं किसी को आती है। एक मरतबा बुलंद आवाज़ सलावत पढ़िए। ये वहाब कल्बी इनके मुतल्लिक़ है कि इमाम, इनकी वालदा साथ थी, इनकी अहलिया साथ थी। एक जगह पढ़ाओ इनका। अब तारीख़ खामोश है कैसे, फ़कत ये वाक़या छोटा सा मिलता है तारीख़ों में कि इमाम एक जगह पड़ाव था, इसका खैमा भी काफ़ी फासले पर। इमाम गए इसके खैमे, इसकी वालदा थी, खुद नहीं था ये वाहब। तो इमाम ने देखा कि कौन है इस खैमे में, कहा मेरा बेटा है, मैं हूँ, मेरी बहू। बेटा कहाँ है, कहा बाहर काम पर गया है। तो इमाम ने फरमाया कि जब आए तो कह देना एक गरीब आया था तुमसे को बात करना। भाई यहाँ तक मिलता है किताबों में। जब आए तो वहाब कल्बी, उसके बाद आए, गुलामी इख्तियार की, करबला पहुंचे। आशूर के दिन मां ने एक लफ्ज कहा, बेटा कुर्बानी का दिन है, सब लोग कुर्बानी दे रहे हैं, बेटा जा मेरी तरफ से कुर्बानी पेश कर, मेरी तरफ से कुर्बानी पेश कर, जा अपनी जान कुर्बान कर दे। बेटा गया इमाम के पास, इमाम से इजाजत ली। तारीख है कहती, जब मैदान में गए ना वहाब कल्बी, तो जंग की, बड़े बहादुर थे, जंग की, और जब जंग से फारग हुए, तलवार से खून टपक रहा, जख्मी हालत है, वहाब कल्बी वापस पलटे हैं। जब वापस पलटे हैं तो मां के पास आके कहते हैं, मां मुझसे राजी है या नहीं। अब सुनिए जो मां का फिक्रा है, मां मुझसे राजी है या नहीं। तो वहाब की मां ये कहती, बेटा मैं उस वक्त राजी होंगी तेरा कटा हुआ सर जब ले। कोई है मां आजकल? बेटा जा अपना सर कुर्बान कर दे मौला पर। मां ये क्या बातें करती। जब मां ने कहा ना जा, अब जौजा से ताबे जब्त न रही। जौजा ने आगे बढ़कर कहा मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। तो मां कहती बेटा इसकी बातों पर न जाना, जाओ। जौजा कहती है जाना है तो फिर एक जमानत मुझे देते जाओ। एक तो ये है कि मैं पर्देदार हूं, तेरे बाद कौन होगा जो मेरे पर्दे की हिफाजत करेगा। ऐसा करो मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने जाओ। एक तो यह है कि उनसे कहो कि वो मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दे दे अपनी बहनों के साथ, ताकि मेरी हिफाजत तो हो जाए चादर। और दूसरी ये कि इमाम के सामने इमाम मुझसे कहें कि अगर तू मुझे जन्नत में जाके भूल नहीं जाएगा तो फिर इजाजत दूंगा। ये दो बातें। और ज़दरो ये दोनों पहुंचे, अपनी बीवी को लेकर पहुंचा, मां भी साथ। आका मैं जा रहा हूं, ये मुझे नहीं जाने दे रही, ये मुझे नहीं जाने दे रही। ये कह रही कि वादा करे कि मैं जन्नत में साथ लेके जाऊंगा, मुझे भूलूंगा नहीं। इमाम की आंखों में आंसू आए,
اور کہتے ہیں اے مومنہ یہ نہیں میں وعدہ کرتا ہوں تو اس سے پہلے جنت میں جائے گی، تو اس سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اور دوسرا یہ امام نے جب کہا نا کہ یہ چاہتی ہے میرے پردہ بچ جائے، تو امام بے اختیار گریہ کیا امام نے، گویا زبان حال سے یہ کہا کہ جس خیال میں تو ہے کہ زینب کا پردہ بچے گا، جب میری بہن زینب کے سر سے چادر اتر جائے گی تو بی بی امام نے اس کو اندر بھیج دیا۔ وہب گیا، جنگ کی، عزادار دشمنوں نے سر قلم کر کے وہب کا، ماں کھڑی ہے دروازے پر شاباش دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ سر جب پھینکا ہے نا ماں کی طرف انہوں اٹھا کے، اس مومنہ نے دوڑ کر سر گود میں رکھا، پیار کیا، وہب میں تم سے بڑی خوش ہوں۔ لیکن اس کے بعد سر کو اٹھا کے دوبارہ پھینکا کہ ہم جو دے دیا کرتے راہ خدا میں واپس نہیں دیا کرتے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لیکن آج مجھے کچھ اور عرض کرنا ہے، بس یہ دو فکرے تھے تاکہ ان کا حق مجھ پر نہ رہ جائے۔ یہ کربلا کا دولہا، یہ مختصر لفظوں میں دو لفظ آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب آپ کے سامنے حضرت ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا شہزادہ علی اصغر تشریف لائے اور آ کے کہا کہ دنیا مجھ سے کیوں نہیں مانگتی؟ آج اپنی حاجات کو ذہنوں میں رکھ کر، اپنی پریشانیوں کو ذہنوں میں رکھ کر، جو بے روزگار ہے اپنے ذہنوں میں بے روزگاری کو رکھ کر، جو مقروض ہیں قرضوں کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر، آج سخی کا دربار ہے۔ آج آپ سب کچھ لے کے جائیں گے، باب الحوائج ہے۔ کہا مجھ سے دنیا کیوں نہیں مانگتی؟ تو فوراً کہتے ہیں کیا مجھے چھوٹا سمجھتے ہیں؟ کیا دنیا مجھے چھوٹا سمجھتی ہے؟ مجھ سے مانگ کے تو دیکھیں۔ حضرت جب یہ واقعہ میں نے پڑھا، یقین کیے اس دن کے بعد سے میں نے جب بھی ان کا تذکرہ کیا اور جب بھی دعا مانگی، کینسر کے مریض جو جن کے متعلق ڈاکٹر یہ کہہ چکے تھے کہ یہ نہیں بچے گا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب کسی کی مسلط نہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن شہزادے کے صدقے میں اتنے لوگوں کی مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ آج اپنے ذہنوں میں رکھیں، شہزادہ علی اصغر کربلا کے 72 شہیدوں میں یہی ایک شہید ہے کہ جس کو ہاتھوں پر اٹھا کر امام نے، یاد رکھیے، علی اکبر کو لے کے گئے، علی اکبر گئے میدان میں، امام نے آپ کو یاد نہیں کیا۔ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، امام نے آپ کو یاد نہیں کیا۔ علی اکبر کی لاش پر پہنچے، یہ فکرہ ضرور کہا، یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا، بیٹا تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ لیکن کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ امام نے کہا ہو کاش اے شیعو تم دیکھتے کس طرح سے میں علی اکبر کی لاش کو اٹھا رہا تھا، نہیں کہا۔ عباس کی لاش پر آئے یہ جملہ ضرور کہا کہ عباس الان انکسر ظہری، عباس تیرے مرنے نے میری کمر توڑ ڈالی، اب مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ لیکن یہ نہیں کہا، میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ اے شیعو کاش تم ہوتے عاشور کے دن اور دیکھتے کس طرح سے میں عباس کی لاش پر پہنچا۔ عزادارو قاسم کی لاش پر آئے ہیں، امام نے یہ فکرہ نہیں کہا کہ میرے شیعو کاش تم میرے ساتھ ہوتے عاشور کے دن اور دیکھتے کس طرح سے میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کر رہا تھا۔ کسی تاریخ میں نہیں ملتا عزادارو، البتہ یہ فکرہ ضرور ملتا ہے، قاسم کی لاش پر پہنچے ہیں تو ایک فکرہ ضرور کہا ہے، اور فکرہ کیا تھا؟ بیٹا قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا ناگوار امر ہے کہ تو اپنے چچا کو مدد کے لیے بلائے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو واحد وہ موقع ہے کہ ایک مرتبہ جب استغاثہ بلند کیا امام نے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کو مجھ مظلوم کی مدد کرنے والا، ہے کو حرم رسول کے چادروں کی حفاظت کرنے والا۔ عزادارو یہ استغاثہ بلند کرنا تھا کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے ایک فکرہ لکھا ہے کہ امام کا یہ جملہ بلند کرنا تھا کہ مچھلیاں دریا میں، درندے صحرا میں، پرندے ہوا میں اور اصغر جھولے میں تڑپا۔ تڑپنے کے ساتھ اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، گویا بے زبانی سے کہا بابا ابھی میں زندہ ہوں۔ یہ استغاثہ کیسا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سوائے غم معصومی کے کسی غم میں آپ کو مبتلا نہ کرے، رونے اور رلانے والوں میں ہم سب کو معشور کرے۔ عزادارو تاریخیں کہتی ہے کہ جب علی اصغر آپ نے جھولے سے نیچے گرے ہیں
تو बीवियों ने रोना शुरू किया, कोहराम बरपा हुआ। इमाम ने आवाज सुनी और कहा अभी मैं जिंदा हूं, ये रोने की आवाज कैसी? तो जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़ के कहा भैया हम खुद नहीं रोए, असगर ने हमें रुला दिया है। आइए जरा देखिए मजलूमियत। अज़दर इमाम आए, खैमे में दाखिल हुए, देखा असगर की अजीब हालत है, छोटा बच्चा, प्यास से बुरा हाल है, माँ का दूध भी खुश्क हो चुका था, तड़प रहा बच्चा। आप फरमाते हैं रुबाब बच्चे को मुझे दो, मैं जाकर शायद कोई इसको 2 घूंट पानी के पिला दे। ज़दर इमाम ने बच्चे को लिया, लेके अबा का दामन डाले हुए चले। जब खैमे के दरवाजे के करीब आए तो देखा एक बीबी खड़ी है सर झुकाए। इमाम ने कहा कौन? कहा रुबाब, आपकी खातिबा। कहा क्या बात है? अगर दिल नहीं चाहता बच्चे को भेजने का ले ले वापस। जनाब रुबाब कहती है मौला ये बात नहीं, मुझे एक बात कहनी है बच्चे से, थोड़ी देर के लिए बच्चा मुझे दीजिए। शहजादे अली अस्कर को दिया जनाब रुबाब के हाथों पर। रुबाब हाथों पर लेकर खैमे के कोने में गई। उलमा मकातिल ने बयान किया जाके, रुबाब कहती हैं बेटा मुझे यकीन है तू जिंदा वापस नहीं आएगा, मुझे यकीन है तू जिंदा वापस नहीं आएगा बेटा, लेकिन माँ की एक नसीहत याद रखना बेटा। बेटा एक तो ये बात कि जब तुम जन्नत में जाना ना दादी के पास, अगर दादी ने ये सवाल कर लिया कि तेरा मुंह किसी ने नहीं धुलाया, तो माँ दादी से कह देना खैमों में पानी नहीं था, माँ के पास कुछ नहीं कि मुंह धुलाती। और दूसरी बात ये बेटा असगर, अगर तीर लगे तो मेरे दूध की लाज रखना बेटा, तीर खाकर रोना नहीं, अरे बल्कि मुस्कुराकर दुनिया को रुला देना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सवाए गम मासूमीन के किसी गम में आपको मुब्तला न करे, रोने रुलाने वालों में हम सबको माशूर करे। अज़ादारो आज दुनिया कहती है कि हम इमाम हुसैन को समझ गए, अब मकसद करबला को समझ गए। अज़ादारो दुनिया के कलम खत्म हो जाएं, लिखने वाले खत्म हो जाएं। आज तक दुनिया असगर की मुस्कुराहट का राज नहीं लिख सकी कि असगर क्यों मुस्कुराए। जहां तक मैं समझा जो उलमा ने बयान किया है, उसकी वजह शायद ये हो कि मां ने जो कहा था तो मुस्कुरा के कहा बाबा, अरे मां से कह देना तेरा बेटा मुस्कुराया, रोया नहीं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज गहवारा उठना है, आज जो आपके दिल में तमन्ना है अपने दिल में रखिए। अज़दर इमाम जनाब रुबाब ने वापस दिया बच्चे को। इमाम अबा का दामन डाले हुए जब मैदान की तरफ आए, मैदान में पहुंचे, दुश्मनों ने देखा शायद कुरान लेकर आ रहे, हमसे कुरान का वास्ता दे के शायद पानी मांगेंगे, लेकिन अज़दर कुरान सामित तो नहीं था, कुरान नातक का एक सिपारा था। इमाम पहुंचे और इमाम पहुंच के कहते हैं ऐ दुश्मने, ऐ फौज अशकिया, अगर तुम्हारी निगाह में कसूरवार हूं तो तुम्हारी निगाह में तो मैंने कसूर किया, इस बच्चे ने तो किसी का कसूर नहीं किया, इस बच्चे ने तो किसी का कसूर नहीं किया, इसकी मां का दूध खुश्क हो चुका है, 2 घूंट इसको पानी के पिला दो ताकि इसकी जान बच जाए। अज़दर कोई जवाब नहीं आया। इमाम ने फिर कहा असगर बेटा तू भी हुज्जत खुदा का बेटा, बेटा हुज्जत तमाम कर। जनाब अली असगर ने गर्दन को बुलंद किया। अज़ादारों खुश्क होंठों की कमान से खुश्क जुबान का तीर चलाया। वो अली अकबर का नेजा ना कर सका जो ये काम असगर ने किया, वो अब्बास के बाजू ना कर सके जो असगर ने किया, वो अब कासिम की लाश के टुकड़े ना कर सके जो असगर ने किया। अज़ादारों उधर होठों पर जुबान फेरी और वो दुश्मनों ने रोना शुरू किया। अज़ादारों जब कोहराम बरपा हुआ तो उमर साथ कहता है हुरमला क्या देख रहा है, इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन की कलाम को कता कर। बस अज़ादारों में किस जुबान से कहूं, हुरमला 3 तीर लेके आया था। वो तीर कैसे, कितना उनका वजन था, बस यूं समझ लीजिए असगर का कद छोटा था, तीर बड़ा था, असगर का गला छोटा था, तीर बड़ा था। अरे 3 फल वाला तीर, और जब चला है ना तीर, अज़ादारों एक मरतबा हुरमला ने तीर चलाने की कोशिश की, घुटने टेके तीर रिहा किया। अज़ादारों तीर रिहा किया करना चाहता लेकिन तीर गिर गया। अज़ादारों फिर उसने तीर को कमान में जोड़ा, फिर चाहता गिर गया, तो उमर साद करीब खड़ा था,
کہتے ہیں حرملا تجھے کیا ہو گیا؟ تو تو ماہر تیر انداز تھا، آج یہ تیر کیوں نہیں چل رہا؟ تو کہتا ہے ملون جو نگاہیں، جو منظر میری نگاہیں دیکھ رہی ہے وہ تیری نگاہیں نہیں دیکھ رہی۔ کہا کیا منظر؟ کہا جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں تو خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور ایک بی بی کی آواز آتی ہے ظالم، ارے میرا بچہ چھوٹا ہے، ارے تیر بڑا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم معصومی کے کسی غم میں آپ کو مبتلا نہ کرے، رونے رلانے والوں میں ہم سب کو معشور کرے۔ بس چند جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ عزادارو علماء مقاتل بیان کرتے ہیں، عزادارو تیر چلا، علی اصغر نے گردن کو بلند کیا، تیر چلا گردن میں لگا، اس تیر نے کیا کام کیا؟ فَذَبَحُوهُ مِنْ أُذُنٍ إِلَىٰ أُذُنٍ، جس طرح سے تلوار سے کسی کو ذبح کرتے، اس تیر نے اصغر کے گلے کو تیر ڈالا۔ عزادارو امام نے اصغر کی طرف دیکھا، نیچے ہاتھ رکھا، عزادارو ایک مرتبہ خون، کچھ تھوڑا سا خون تھا جو ہاتھ پہ آیا۔ عزادارو بعض روایات کہتی ہے کہ امام نے چاہا زمین کی طرف ڈالے، زمین سے آواز آئی مولا اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ زمین پر آ گیا تو قیامت تک سبزہ نہ اگے گا۔ امام نے چاہا آسمان کی طرف پھینکے تو آسمان سے ندا آئی کہ مولا اگر اس خون ناحق کا قطرہ آسمان کی طرف آ گیا تو باران رحمت کا نزول نہ ہوگا۔ بس یہ سننا تھا۔ امام نے یہ کہہ کر وہ خون اپنے چہرے پر ملا اور کہتے ہیں اصغر بیٹا انکار آسمان کو ہے، ارے راضی زمین نہیں، ارے اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم معصومین کے کسی غم میں آپ کو مبتلا نہ کرے، رونے رلانے والوں میں ہم سب کو معشور کے دو فکریں سن لیجئے اور اس کے بعد دل کھول کر ماتم کیجئے۔ میری طرف دیکھیے، عزادارو امام نے بچے کو لے کر چلے، خیام کی طرف آئے، خیام کے قریب پہنچے، دل میں خیال آئے واپس پلٹے۔ جب عاشور کا دن آئے گا آپ عمل کریں گے، 7 مرتبہ جائیں گے آگے اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے۔ یہ وہ عمل ہے جو روز عاشور امام حسین نے کیا۔ عزادارو 7ویں مرتبہ امام جب خیام کے قریب آئے، کیوں پیچھے ہٹے؟ دل میں خیال آیا ماں ہے، ماں ہے، برداشت نہیں کر سکے گی۔ عزادارو ہمت کر کے امام نے رباب آؤ اپنے بچے کو دیکھ لو۔ عزادارو جناب رباب بھی چلی، تاریخ کہتی ہے جناب سکینہ بھی دوڑتی ہوئی آئی، شہزادی پہلے پہنچی، اپنے باپ کے ابا کا دامن پکڑا اور کہتی بابا اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ بس عزادارو امام نے ابا کا دامن ہٹایا اور بچی نے بھائی کا گلا ہوا کٹا ہوا گلا دیکھا تو چیخ مار کے غش کر گئی۔ جناب رباب آئی، جناب سکینہ کو اس سے افاقہ کیا اور اس کے بعد امام نے بچے کو دیا، جناب رباب نے بچے کو لیا۔ اب میری طرف دیکھیے، بچے کو لے کے جناب رباب کربلا کی ماں تیرے حوصلے پر ہماری جانیں قربان۔ عزادارو کربلا کی ماں، اس جناب رباب کو اللہ نے 2 تحفے دیے تھے، ایک اصغر کی شکل میں اور ایک سکینہ کی شکل میں۔ عزادارو اصغر کو کربلا میں چھوڑ دیا اور سکینہ کو شام میں چھوڑ کے واپس چلی گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو جناب رباب نے دیکھا، ایک مرتبہ کہتی ہیں اب مثلوں کا ینہر، بیٹا تیری عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے اور کوئی مسلمانوں میں نہیں تھا جو تجھ پر رحم کرتا۔ عزادارو یہ کہہ کے جناب رباب نے بچے کو واپس دیا۔ مولا جو ہم دے دیا کرتے واپس نہیں دیا کرتے۔ امام نے بچے کو لیا، شہزادے علی اصغر کو لیا اور وہ کام کیا جو کسی شہید کے لیے نہیں کیا۔ امام خیمے کے کونے آئے، نشیب کی طرف آئے، تلوار سے قبر کھودی، آخری جملے، تلوار سے قبر کھودی اور کھودنے کے بعد اب شریعت کا فقہ کیا اصول ہے کہ 2 آدمی کم از کم ہونے چاہیے، ایک قبر میں کھڑا ہو، ایک قبر میں دینے والا۔ اب وہاں کون تھا؟ فقط امام تھے۔ عزادارو امام نے علی اصغر کو قبر میں لٹایا، اب مٹی ڈالنے کی باری آئی، اب مٹی ڈالنے کی باری آئی۔ عزادارو فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ بھائیوں کو ایک طرف کر دو، باپ کو ایک طرف کر دو، جو قریبی ہے بالکل خون کا رشتہ ان کو ایک طرف کر دو، ان کو منع کرو وہ مٹی نہ ڈالیں، غیر آ کے مٹی ڈالے۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے اب وہاں کون تھا سوائے امام کے؟ عزادارو امام نے مٹی ڈالنی شروع کی،
ریت ڈالنی شروع کی، پاؤں چھپ گئے، ٹانگیں چھپ گئی، سینہ چھپ گیا۔ عزادارو جب منہ کی باری آئی تو امام سے نہ رہا گیا۔ عزادارو امام ایک مرتبہ ارے سر دوسری طرف کر کے کہتے اصغر بیٹا ارے میری مجبوری ہے، آپ اکیلا ہے، ارے کوئی مدد کرنے والا نہیں، اصغر بیٹا خدا حافظ و ناصر۔ القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يا حسين کمری آ جا۔ اچھا یا حسین 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 لوریاں والا پھرا جل گیا جھولا تیرا شام ویندی پیاں اصغر ویر وے ہن الوداع لوریاں والا پھرا جل گیا جھولا تیرا شام ویندی پیاں اصغر ویر وے ہن الوداع لوریاں والا پھرا جل گیا جھولا تیرا شام ویندی پیاں اصغر ویر وے ہن الوداع لوریاں والا پھرا جل گیا جھولا تیرا شام ویندی پیاں اصغر ویر وے ہن الوداع لوریاں والا پھرا جل گیا جھولا تیرا شام ویندی پیاں اصغر ویر وے ہن الوداع لوریاں والا پھرا جل گیا جھولا تیرا شام ویندی پیاں اصغر ویر وے ہن الوداع لوریاں والا پھرا جل گیا جھولا تیرا شام ویندی پیاں اصغر ویر وے ہن الوداع دیواں لٹدا حال کیا راس آئی نہیں کربلا شام ویندی پیاں اصغر ویر وے ہن الوداع لوریاں والا پھرا جل گیا جھولا تیرا شام ویندی
آئی نہیں کربلا شام ویندی پیا اصغر ویر وے ہن الوداع لوریاں والا بیا جل گیا ہے جھولا تیرا شام ویندی پیا اصغر ویر وے ہن الوداع دیواں لٹدا حال کیا رس آئی نہیں کربلا شام ویندی پیا اصغر ویر وے ہن الوداع